لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. دودی پاک بابا نے بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سب سے پہلے میں آپ تمام بزرگوں کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ایک جسارت کر رہا ہوں، گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں اور امید ہے کہ مجھے ایک دین کا ادنا سا خادم سمجھتے ہوئے اور ایک مہمان سمجھتے ہوئے ضرور شفقت فرماتے ہوئے مہربانی فرمائیں گے. آپ حضرات اگر نزدیک آ جائیں تو یہ آپ کی بہت بہت مہربانی. علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں، کی زیارت بھی کریں. یہ میرے بائیں طرف جو حضرات ہیں، جو حضرات عمر رسیدہ اگر ان کے کمر میں تکلیف ہے تو بے شک وہ بیٹھے رہیں، اور اگر کوئی عذر مانے نہیں تو پھر میری مؤدبانہ یہ گزارش ہے. میں نے اس لیے ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہلے یہ معذرت عرض کیا ہے کہ ناراض نہ ہونا، محبت اور عقیدت سے آپ کی خدمت میں اپیل کی ہے. جزاک اللہ خیر. انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء، فاضل جلیل، عالم نبی، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ حفیظزادہ محمد امداد حسین صاحب، پرنسپل جامعہ الکرم ریڈ فورٹ ناٹنگھم شائر، فاضل جلیل، عالم نبی، فخر السادات حضرت علامہ الحافظ القاری سید محمد فاروق شاہ صاحب، بانی معتمم ادارہ قمر الاسلام برمنگھم، مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رفیق صدیقی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، برادر مکرم، داعی محفل، بانی محفل، مخلصی فی اللہ حضرت علامہ الحافظ القاری محمد عبداللہ صاحب سلطانی، عبد الرحمن صاحب سلطانی مدد ذلالی، برادر مکرم، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شاکر صاحب، اخی صالح برادر مکرم حضرت قبلہ خطیب اعظم، سرحانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شمع رسالت کے پروانوں، ناموس مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ روحانی اور ایمانی وجدانی جلسہ پاک، جس کی نسبت جو ہے 3 پروگراموں کی طرف ہے. ایک اس کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہہ دیجیے صلی اللہ، اور اونچی بات سے صلی اللہ. جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے
تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مختصر جو درود ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پڑھا کریں، اس لیے کہ آپ جب یہ درود پڑھیں گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 10 گناہ معاف فرما کے اللہ 10 درجے بلند فرما دے گا. اور جب بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ، حدیث پاک کا کوئی حصہ یا کوئی بھی شعر سنے، اصل میں یہ سب تعریف ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کی، صحابہ کی تعبیر کی، قرآن کی آیت کی روشنی میں ہو، حدیث پاک کی روشنی میں ہو، اقوال فقہا کی روشنی میں ہو، یا نظم و نثر کی صورت میں ہو، نعت کی صورت میں ہو، اپنی زبان پاک سے اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہہ دیا کریں سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا، ایک تو نسبت ہے معراج پاک کی، دوسری نسبت ہے جلسہ دستار فضیلت کی. یقیناً یہ دونوں بھائی جو ہے نا، عبد الرحمن سلطانی صاحب اور مولانا شاکر صاحب، انتہائی یہ محبت والے ساتھی ہیں اور محنتی ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، ہم نے سیٹی آپس میں ملائی ہوئی ہے کہ میں ان کی تعریف کروں، نہیں، اپنی جگہ پر ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ علاقہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس گارڈن اینڈ ٹرنڈ والوں کو ایسے امام و خطیب یا مدرس ملے ہیں کہ جنہوں نے تدریس کے شعبہ میں ایسا نمایاں کردار ادا کیا ہے کہ الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں، یہی اسٹیج سے سنا ہے کہ آج 14واں حافظ قرآن بن رہا ہے. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اس لیے کہ کل گرمی قیامت میں خوش نصیب حافظ کا جو مقام ہوگا، آپ نے علماء سے بارہ سنا ہے، وہ انشاءاللہ دیگر علماء کرام بھی آپ کو سنائیں گے. میں مضمون ادھر نہیں چھیڑنا چاہتا کہ ٹائم نہیں ہے. اور حافظ قرآن کی والدین کا پھر مقام، پھر حافظ اور حافظ کے والدین ہی اس مقام سے نہیں گزریں گے، بلکہ جن لوگوں نے یہ مسجد و مدرسہ بنایا، ان طلباء کے علم پڑھنے پڑھانے میں دامے دیرامے سخنے قدمے جس لحاظ سے سرپرستی کی ہے، وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ قرآن کے نور سے اپنے سینے کو انہوں نے منور فرما لیا ہے. کل قیامت میں اللہ آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ محروم نہیں فرمائے گا. تو حضرات گرامی، اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. مضمون سے پہلے میں خوش نصیب حافظ اور اس کے والدین اور اساتذہ کرام اہل محلہ کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام سے ہدیہ تقدیم مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق چشتی صاحب دامن برکات القدسیات کی رونق افروز ہیں، جید علماء ہیں. میں کیا بیان کروں گا، ترجمہ سادہ سا عرض کر کے بات آگے بڑھا کر ختم کرتا ہوں. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان امین میں اعلان فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل کیا، آیات مقدسہ نازل فرمائی ہے. یہ قرآن مجید کا جو سپارہ ہے 15واں سپارہ ہے. کون سے سپارہ؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. آدھا قرآن ایک طرف ہے، آدھا ایک طرف ہے، درمیان میں اور سفر معراج شروع ہو رہا. اور آیت کون سی ہے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، پاک ہے وہ ذات جو بولو لے گیا. سرکار کے سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی طرف منسوب نہیں کیا، نسبت سرکار کی طرف نہیں فرمائی کہ محبوب خود دعویٰ کرے کہ میں گیا ہوں، بلکہ رب نے فرمایا جانے والا آمنہ کا لال محبوب ہے، لے جانے والا خود رب ذوالجلال ہے. جانے والا میرا حبیب ہے اور لے جانے والی کی